ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر کے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی اور پھر اس واقعے کے اوپر انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں گے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو سورہ اخلاص تلاوت فرمائی ہے، اس سورہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہیں اور اس اللہ رب العالمین کو ایک سمجھتے ہیں، ایک سمجھ کر کے اس کے خوف کو اپنے دل میں بسا کر کے، اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے اگر ہم اسلام سے مستفیض ہوتے ہیں، اسلام کے ارکان پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری ضرور مغفرت کرے گا۔ اس لیے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا رب جیسا دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں۔ میرا رب ایسا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے کب؟ جب انسان کے دل میں یہ بات ظاہر ہو، انسان اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ نہیں، اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صرف اور صرف اللہ کو مانے گا، اللہ رسول کو رسول نہیں مانے گا، اس کی بھی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کو بھی اللہ مانا، رسول کو بھی رسول مانا، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کیا اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، یقین مانیے وہی کامیاب ہو گیا۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بار پوچھا، ہمارے محلے میں عبداللہ بن جدعان بڑے اچھے صحابی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، یتیموں کے سہارا، غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، کپڑا بانٹنے والے، لوگوں سے بڑے ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش ہونے والے، اللہ کے رسول سے کہا اماں عائشہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، مجھے یہ صحابی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، گمبھیر مسئلہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبداللہ بن جدعان کی ادا تو پسند ہے، لیکن عبداللہ بن جدعان نے رضائے الہی کے لیے ایسا کام نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کو خاص معبود سمجھ کر کے اور اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ کر کے انہوں نے ایسا نیک کام نہیں کیا۔
عبداللہ بن جدعان جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کی مدد فرماتا ہے، یتیموں کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہے اور پڑوسی کا بھی حق ادا کرتا ہے، لیکن وہ جنت سے دور کیوں ہے؟ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالص اور خالص ایک اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والا جب تک انسان نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو جائے اور اللہ سے یہ امید نہ کرے کہ اگر یہ میرا سارا کام اگر اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، اللہ نے جو ہے ہمارے کام سے جو ہے راضی ہو گیا اگر اللہ، تو ضرور بضرور مجھے جنت ملے گی، کبھی عبداللہ بن جدعان کے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آتا اور نہ ہی اس خالص بات کو یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنے دل سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، جس کے جو ہے عوض میں مجھے اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ایسا کبھی عبداللہ بن جدعان نے جو ہے ایسا اپنے دل و دماغ میں سوچا ہی نہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کی تعریف، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا اور ایک اللہ رب العالمین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور اپنے رسول سے محبت اور رسول کی اطاعت کا جو ہے فرما برداری کرنا، رسول کے حکم کے جو ہے مطابق اپنی زندگی جب تک ہم میرے بھائیوں نہیں گزاریں گے، ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عبداللہ بن جدعان نے یتیموں کو کھانا کھلایا تھا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی تھی، فقیروں کو کھانا کھلایا تھا، مسافر کی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ کی رضا سے امید نہیں ہوئے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے اس کام کے بدلے میں اللہ رب العالمین مجھے جزا دے گا، مجھے بدلہ دے گا۔ انہیں اس چیز کی توقع نہیں تھی میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انہیں جنت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جنت تو اس وقت ملے گی جب اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر کرم ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ رب العالمین اپنی عنایت ہمارے اوپر عطا فرمائے، پھر ہمیں جنت ملے گی۔ ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے سے جنت نہیں مل سکتی، روزہ اور نماز کرنے سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی، حج اور خیرات کرنے سے ہمیں جو ہے جنت نہیں مل سکتی، جب تک کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش نہ ہو جائے، ہمارے کارکردگی سے اللہ رب العالمین راضی نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، ایک اللہ واحد کی جو ہے خوشنودی پانے کے لیے ہم جو ہے اپنے کام کو انجام دیں، تب اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا۔ اور اللہ سے امید رکھیے کہ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج تک ہم نے جتنی گناہیں کی، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو جو ہے پردہ پوش کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم و کرم عطا فرمائے اور اس رحم و کرم کا صلہ یہ ہو کہ ہمیں جنت مل جائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور دینی باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔